نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، مرزا جونیئر صاحب کی آج کل اچھی خاصی چھترول ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف والے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور مرزا جونیئر صاحب جو ہیں وہ معافی تلافی پہ آئے ہوئے ہیں۔ وہ جو کہتا تھا نا کہ بابے تو کوئی شے ہی نہیں، تو اب اس کو پتہ چلا ہے کہ تحریک انصاف والے اتنی بڑی شے ہے تو بابوں کی تو ابھی سٹ ہی نہیں لگی۔ بابوں والے تو ابھی پیچھے ہے نا، بابے تو کوئی شے ہی نہیں، وہ تو الگ مسئلہ ہے، وہ تو ابھی بیٹا بعد میں آنا ہے۔ ابھی تو تحریک انصاف والوں کو بھگتو، ان کے قدم چاٹ رہا ہے۔ اب تو عمران خان کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہا ہے، اور اینکر بلا بلا کے ماشاءاللہ آج کل مرزا جونیئر صاحب جو ہیں وہ عمران صاحب کو ماشاءاللہ بڑا عمران خان کو وہ ثابت کر رہے ہیں کہ بھی اس وقت قطبیت کے مقام پر عمران خان ہی فائز ہے۔ تو اوقات اتنی ہے بندے کی کہ صرف تحریک انصاف والے جو ہیں وہ فالوئنگ اور ریٹنگ کم ہونے کا خطرہ لاحق ہوا تو پاؤں پڑ گیا۔ تو اب وہ بندے کی جب حیثیت اتنی ہے تو اس کے جھوٹا ہونے میں اب کیا شک رہ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو مرضی کرے، جھوٹ بولے، کذب بیانی سے کام لے، تھوڑا لوگوں نے تحقیق کرنی ہوتی ہے۔ اب ایک کلپ وائرل ہے، وہ پہلے سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہ سارے کرتے رہے ہیں۔ ممتاز قادری نے بھی رحم کی اپیل کی تھی، اور سب سے بڑی بات جو آپ کو بتاؤں جس کے اوپر پورا معاملہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، غازی علم الدین، اس نے بھی صحت جرم سے انکار کیا تھا۔ دیکھیں حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ اور غازی ممتاز حسین قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ بکواس کر رہا ہے کہ جناب غازی صاحب نے صدر سے رحم کی اپیل کی، اور جنہوں نے یہ سارا مسئلہ کھڑا کیا، غازی علم الدین کو ہیرو بنایا، تو اس نے بھی لکھا ہی ہے۔ بھائی تمام تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، غازی علم الدین کی بات ہی نہیں لکھی ہوئی کہ غازی صاحب نے کیا کہا۔ یہ تو مرزا جیلمی کو پتہ ہی نہیں بھائی غازی صاحب نے کیا کہا۔ ساری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا تھا کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا۔ اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا کہ جج نے قائد اعظم کو کہا کہ آپ ابھی تک اپنا کوئی کیس ہارے نہیں، اگر علم الدین یہ کہہ دے کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا تو میں اسے بری کرتا ہوں۔ اور قتل ظاہر ہے مرزا کو پتہ ہے، وہ کہتا ہے جی مرڈر کیس ہوئے، فلاں ہوا، یہ ہوا، مجھ پر بھی حملے ہوئے۔ او بھائی تم کوئی بندوں والے کام کرو، اور ویسے بھی یہ تماشے چھوڑو۔ مشہور ہونے کے لیے لوگوں کو جناب مطلب مجھ پر حملے ہوئے، مجھ پر فلاں ہوا، تو جس وقت یہ جو جن کا تم نام لے رہے ہو نا، جس وقت اس طرح کا کوئی بندہ آئے گا تو پھر دیکھا بھی جائے گا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے ہم اس بات کے قائل بھی نہیں ہیں کہ مطلب کسی کی مشہور کرنے کے لیے یہ باتیں بھی کہتے رہیں کہ فلاں کو قتل کر دو، فلاں کو یہ کرو۔ یہ خود اپنی بری موت انشاءاللہ یہ مر جائے گا۔ کذب بیانی کی انتہا دیکھیں آپ کہ غازی ممتاز حسین قادری کے بارے میں الزام لگا رہا ہے کہ اس نے صدر سے رحم کی اپیل کی ہے۔ اب ظاہر ہے غازی علم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تو پچھلی صدی کا ہے، اور ہم اس میں نہیں تھے، کتابوں سے پڑھ کے ہی ہے کہ غازی صاحب کی جرت، افکار، ان کی قبر زندہ ہے، ان کا مزار زندہ ہے۔ لوگوں کے دلوں میں آج تک بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ، ان کی قبروں کا پتہ نہیں۔ تو غازی علم الدین کی صداقت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ایک صدی گزرنے کے بعد بھی الحمدللہ غازی علم الدین کا شورا اور ان کی عزت، ان کا وقار، وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، اور ان کی عزت پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ یہی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبولیت کی دلیل ہے۔ اچھا غازی صاحب کا تو ہم نے ذکر کتابوں میں پڑھا کہ غازی صاحب نے بڑی جواں مردی کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ، اور غازی ممتاز حسین قادری صاحب تو الحمدللہ ہم نے ان کا دور دیکھا۔ اڈیالہ جیل میں جب تھے ان کے گھر والوں کے ساتھ رابطہ تھا، جس ہمت کے ساتھ، جس جرت کے ساتھ اور جس دلیری کے ساتھ انہوں نے جیل میں، وہ پولیس والے ابھی بھی الحمدللہ زندہ ہیں جو نگرانی پہ مامور تھے۔ تو ہماری بات چھوڑیں، جو جیل پہ سپاہی، جو کانسٹیبل، جو لوگ غازی ممتاز حسین قادری کی چوکیداری پہ ڈیوٹی پہ مامور تھے، تو ان کو کسی سے پوچھ لیں کہ غازی ممتاز حسین قادری کا حوصلہ کتنا تھا، جرت کتنی تھی۔ جنہوں نے پھانسی دی وہ لوگ بھی ابھی زندہ ہیں، پولیس والے جو اس وقت پھانسی گھاٹ تک ساتھ تھے، انہوں نے خود گھر والوں کو بتایا
کہ غازی ممتاز حسین قادری صاحب کا حوصلہ اور جرت کتنی تھی، پھانسی کے پھندے کو کس والہانہ انداز میں چوما اور پھر آپ کی گردن نہیں لٹکی. یہ ساری باتیں، اس کا کچھ باتوں کا میں عینی شاہد ہوں. یعنی آپ کی گردن جو ہے وہ لمبی نہیں ہوئی، آپ کا وجود بڑا تر و تازہ تھا. الحمدللہ ان کی زیارت ہوئی، ان کے قدمین شریفین کا بوسہ بھی لیا. یہ ساری باتیں، ان کا جسم بڑا تر و تازہ تھا. لیکن آپ ان ساری باتوں کو چھوڑیں، کسی عالم کی، کسی صحافی کی، کسی پولیس والے کی، آپ خود حضرت قبلہ غازی اسلام کی گفتگو سنیں کہ غازی ممتاز حسین قادری صاحب کیا فرما رہے ہیں. میں محمد ممتاز حسین قادری رضوی الطاری نے نہ صدر کو رحم کی اپیل کی تھی، نہ کی ہے، اور نہ ہی کبھی صدر پاکستان سے رحم کی اپیل کروں گا. میں اس کو خلاف شریعت سمجھتا ہوں. اس معاملے میں میرا وہی موقف ہے جو وکلائے ناموس رسالت، علماء حق، خصوصاً شیخ الحدیث حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب، حضرت علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، مفتی محمد حنیف قریشی قادری صاحب اور دیگر علماء حق کا ہے. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں کرتے. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ممتاز قادری ہر دم تیار ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نبی وارث.